اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، ایک سوال کثرت سے آج کل پوچھا جا رہا ہے کہ ہم غیر مسلم کو ان کا تہوار وش کر سکتے ہیں یا نہیں، جیسے کرسمس ہے یا ہولی آ جاتی ہے، دیوالی آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں رہ رہے ہیں، ان کا کوئی مذہبی تہوار ہے یا ان کا کوئی اپنا سلسلہ ہے تہوار منانے کا، مذہبی نہیں بھی ہے، کیا ان کو آپ وش کر سکتے ہیں، مبارک دے سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کی محفل میں آپ شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، ہم ڈسکس کریں گے۔ غیر مسلم کو ان کے تہوار کی آپ مبارک دے سکتے ہیں، جیسے کہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ جو آپ مبارک دیتے ہیں، وش کرتے ہیں کرسچنز کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کو مبارک دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہولی، دیوالی، یہ بھی آپ مبارک دے سکتے ہیں، جو بھی طریقہ ہے مبارک دینے کا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کافر کی ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں کہ کافر جو غیر کتابی ہے، یعنی کہ ہندو، سکھ وغیرہ، ان کے اگر آپ تہوار میں شریک ہوتے ہیں یا ان کو وش کرتے ہیں، اگر ان کی باڈی گیلی ہے تو پھر آپ کو جب ٹچ کریں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے، دھونا ضروری ہے۔ باقی آپ ان کو مل بھی سکتے ہیں، ان کو مبارک بھی دے سکتے ہیں۔ جو کتابی کافر ہیں جیسے کرسچن، یہودی وغیرہ، یہ ظاہری طور پہ پاک ہیں لیکن ہیں کافر، ان کو آپ وش کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ان کے ہاتھ اور جسم پاک ہیں، اگر گیلے لگ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وش آپ کر سکتے ہیں، ان کا کوئی بھی ایونٹ ہو، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ ان کا کوئی مذہبی یا غیر مذہبی تہوار ہے، اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ کن وجوہات پر آپ شرکت کر سکتے ہیں، کن وجوہات پر آپ کی شرکت کرنا وہاں جائز نہیں ہے۔ اپنا دین محفوظ رہے، آپ ان کے کسی تہوار میں شریک ہو رہے ہیں تو اپنے دین کو اگر محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہاں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا یا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کا دین یا آپ کا مذہب خطرے میں آ جائے، تو پھر وہاں جانا جائز نہیں ہوگا، اس تہوار میں، اس محفل میں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اپنے دین کی توہین شمار نہ ہو، آپ وہاں گئے ہیں، آپ کے مذہب کی توہین ہو رہی ہے، آپ کے مسلمان ہونے پر دھبا لگ رہا ہے، تو پھر وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ لہو و لعب کی محفل نہ ہو، اور تقریباً یہ شاید میں کہوں کہ 99% جو غیر مسلم تہوار ہیں وہ لہو و لعب کی ہی محفل ہوتے ہیں، گانا بجانا، محرم نامحرم کا ملاپ، اور یہ مثلا کہ شراب نوشی، بھنگ پینا، فلاں فلاں فلاں، یہ سب غیر مسلم کے جو مذہبی غیر مذہبی تہوار ہیں ان میں یہی کام ہی ہوتا ہے۔ تو جب یہی کام ہو رہا ہے تو چاہے مرد ہے یا خاتون، اس کا ان ایونٹس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ آپ ان کو وش کریں اور خدا حافظ، باقی ان کے تہواروں میں شرکت کرنا، اور اگر یہ وجوہات ہیں تو پھر آپ کا وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے جو مسلمان ہیں ایسے ممالک میں، یورپین، امریکن، افریقی، آسٹریلیا وغیرہ میں رہ رہے ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، تو وہ ان میں اتنا مکس ہو جاتے ہیں، حجاب کا بالکل پتہ نہیں ہوتا خواتین کو، مرد ہیں وہ ان کی خواتین کے ساتھ ایسے میل جول رکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کی محرم ہوں، تو یہ ان کو خود کو تو تباہ و برباد کر دے گا، یہ عمل آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ ایسے کافی لوگ ہیں جو پھر 20-30 سال 40 سال ان عیاشیوں میں اور ان ممالک میں گزارتے ہیں، دین کا خیال نہیں رکھتے، پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہماری نسلیں کافر ہو گئی ہیں، ہماری نسلیں دین پہ نہیں آ رہی، بھٹک گئی ہیں، حجاب نہیں کر رہی، فلاں نہیں ہو رہا، تو اس وقت پچھتاوا ہی آپ کے پاس رہ جاتا ہے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بچہ ماں کی گود سے ہی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور ماں کی گود ہی درسگاہ ہے۔ تو جب آپ اس کو درسگاہ ہی صحیح نہیں فراہم کر رہے، تو پھر اس صورت میں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ممالک تو اتنی آزادی دیتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے سامنے بھی کچھ کرتا رہے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو خدارا خود کو بھی محفوظ رکھیں، آل محمد کی تعلیمات پر عمل کریں، وہاں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہاں رہ کے اپنے دین کی پاسداری کریں، اپنا دین محفوظ رکھیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ۔